دوستو پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ چینی انقلاب کیسے ناکام ہوا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ چین عوامی جمہوریہ کیسے بنا اور ماؤ زیدونگ کا کردار کیا تھا۔ یہ طبقہ اپنے جنم سے ہی رجعتی اور بیرونی سرمایہ پر انحصار کرتا تھا اور کسی قسم کا ترقی پسند کردار ادا کرنے سے قاصر تھا۔ 1880 کی دہائی میں سامراجی آشرواد میں ہی ان انفرادی سرمایہ داروں نے شنگھائی، ووہان، گوانگڈونگ اور دیگر شہروں میں کپڑے، کاغذ، ماچس اور ریشم کی صنعتیں لگانا شروع کر دی، مگر یہ عمل ہر حوالے سے بیرونی سرمایہ کی مرہون منت تھا۔ ریل اور ڈاک کے جدید نظام کی آمد کے ساتھ ہی چین میں سرمایہ داری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ تائپنگ بغاوت کے شکست کے بعد چین کی کسی بورسوا انقلاب کے بغیر ہی عالمی منڈی کا حصہ تو بن گیا، مگر یہ سوال اپنی جگہ موجود رہا کہ یورپ کی طرح جدید اور جمہوری چین کے قیام کے لیے کون اس گلی سڑی بادشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے بورسوا انقلاب کے فرائض پورے کرتے ہوئے اس کی جگہ لے گا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی چینی سماج میں پرانے نظام سے نفرت اور تبدیلی کی خواہش اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس وقت چین پر ایک بادشاہت مسلط تھی اور چین شاہی خاندان اقتدار پر قابض تھا۔ بادشاہت سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور عوام اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اوپر سے مسلط کیے گئے بورسوا رشتوں کا استحصال، نیم جاگیردارانہ اشرافیہ کا جبر اور اس پر سماجی محکموں اور لوٹ مال چینی سماج کو تاراج کر رہے تھے۔ ایسے میں نہ صرف کسانوں اور شہری مزدوروں بلکہ روسی انٹیلیجنس بھی اس پورے نظام کے خلاف نفرت اور نقطہ اقبال کو پہنچ چکے تھے۔ خاص طور پر نوجوانوں کی پرت میں چین کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ریاست بنانے کے حوالے سے گرما گرم اور پرجوش بحثیں عام تھیں۔ آغاز میں یہ خیال تھا کہ موجودہ چینی ریاست میں ہی اصلاحات کر کے برطانیہ اور امریکہ کے طرز پر ایک آئینی بادشاہت یا پارلیمانی جمہوریت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا گیا کہ موجودہ ریاست کی اصلاح ناممکن ہے، جو کہ کسی طور اپنی طاقت اور براعات چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں کسی انقلابی تنظیمیں اور جرائد ابھرے۔ اس حوالے سے چین کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں خاص طور پر گرما گرمی تھی، جن کا مرکز کینٹن اور شنگھائی تھے۔ ان میں سے کم و بیش ہر تنظیم کا مقصد چینی بادشاہت کو اکھاڑ پھینک کر ایک جمہوریہ کا قیام تھا۔ اس عرصے میں مارکس یا سوشلسٹ نظریات اپنی جمہوری سماج میں کوئی خاص طرح جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ایسے میں 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں دو شخصیات اور ان کی تنظیمیں اور جرائد ابھر کر سامنے آئے، جن میں سے ایک سن یات سین اور اس کی تنظیم تانگ منگ ہوئی اور دوسری تھی چین دوزیانگ۔ 1905 سے 1912 کے درمیان سن نے چنگ بادشاہت کو فوجی قوت کے ذریعے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک سیاسی تحریک کو فروغ دیا۔ اس دوران قومی جدوجہد کو مضبوط اور توانا کرنے کے لیے سن نے کئی چھوٹی بڑی تنظیموں کو ایک پارٹی میں اکٹھا کر دیا، جس کی وجہ سے سن کی شہرت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ سن کا مقصد چین میں ایک بورسوا جمہوری انقلاب کرتے ہوئے ایک جدید جمہوری چین کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں سن کی قیادت میں بادشاہت کے خلاف 5 بغاوتیں ہوئیں، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر 1911 میں کینٹن بغاوت کی ناکامی کے بعد بالآخر ہوبے صوبے میں سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور جمہوریہ کے قیام کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ تاریخ میں اس کو شنگھائی انقلاب یا پہلا چینی انقلاب کہا جاتا ہے۔ گو کہ اس بغاوت کے نتیجے میں کوئی عوامی رد عمل سامنے نہ آیا، نہ ہی اس میں عوام کی شمولیت تھی، مگر بادشاہت اور موجودہ حکومت اس قدر گل سڑ چکے تھے کہ ان کی اشرافیہ سے بھی حمایت میسر نہ آ سکی۔ بادشاہ نے اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیا
اور جمہوریہ کا قیام عمل میں آ گیا۔ بادشاہت کے خاتمے کے ساتھ ہی نون جنگ میں سن کے حمایتیوں نے قومی اسمبلی تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ سن کو نئی جمہوریہ کا صدر چن لیا۔ سن سیاسی طور پر ایک پیٹی بروسوا ریڈیکل تھا، جس کے نزدیک سوشلزم ایک واضح سیاسی اور معاشی نظام کی بجائے ایک عوامی بہتری کا ذریعہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت سن میں مشہور زمانہ 3 اصول ہیں، جن میں چین کو سامراجی چنگل سے نجات دلانے کے لیے طبقاتی جدوجہد کا ذکر ہی نہیں اور اس کی بجائے عوام کا ذکر کیا گیا۔ جیسے چین میں نہ کوئی طبقاتی تفریق وجود رکھتی تھی اور نہ ہی مختلف طبقات کے متضاد اور ناقابل مساہرت مفادات تھے۔ سن کی اس نظریاتی کمزوریوں کا اظہار کرنے والے واقعات میں ہوا ہے، بجائے اس کے کہ سن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک ریڈیکل سیاسی اور سماجی پروگرام پر ملک کے طول و عرض میں عوام کو متحرک کرتا، سن نے پرانی بادشاہت کے وزیر اعظم کے ساتھ ڈیل کر لی تاکہ بادشاہ کی بے دخلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے بدلے میں کئی شرمناک مراعات دینے کا وعدہ کیا گیا۔ چین کا یہ انقلاب چینی سماج میں سلگتے کسی ایک مسئلے کا بھی حل کرنے میں قاصر رہا اور کسی بنیادی تبدیلی کے بجائے صرف چہروں کی تبدیلی ثابت ہوا۔ انقلاب فرانس کی طرح اس نے کسانوں کی حمایت اور عملی شرکت کے ساتھ جاگیرداری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہوئے ایک نئے ترقی پسند نظام سرمایہ داری کی راہ ہموار کی۔ اس کے بالکل برعکس شنگھائی انقلاب میں عوام کی شرکت نہ ہونے کے برابر تھی، جو کہ پرانی بادشاہ سے نفرت کی وجہ سے انقلاب کے لیے عوام کی ہمدردیاں موجود تھیں اور بنیادی طور پر بادشاہ سے خائف مقامی اشرافیہ، فوجی اور سول افسران کے بلبوتے پر انقلاب کیا گیا۔ انقلاب کی قیادت رائج الوقت سرمایہ دارانہ نظام اور ماضی کی تمام تر باقیات کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ اس کی قیادت وہی اشرافیہ اور وہی بیوروکریسی کر رہی تھی جن کے اسٹیٹس کو کے ساتھ مفادات جڑے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اقتدار پر قبضے کی لڑائی کے دوران پھوٹ پڑ گئی اور بادشاہت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب نوزائیدہ جمہوری حکومت بھی ٹوٹ اور آپسی لڑائی کا شکار تھی، کیونکہ اس کی حمایت کے لیے کوئی مضبوط اور آزاد قومی بروسوا موجود نہیں تھا۔ گو کہ بادشاہت کا خاتمہ ایک ترقی پسند قدم تھا، مگر شنگھائی انقلاب اور اس کی برپا کرنے والی پارٹی کوئی ایک بھی جمہوری فریضہ سر انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ قومی آزادی، قومی وحدت، ریڈیکل زرعی اصلاحات، جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سامراجی تسلط سے چھٹکارے سمیت کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ اس انقلاب کی نااہلی نے نام نہاد قومی بروسوا کی کمزوری کو مکمل طور پر عیاں کر دیا۔ انقلابی قوتوں کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن کی پارٹی کو گمٹانے کی غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور سن کو جاپان جلا وطن ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خاتمے اور سماجی بندربانٹ نے سامراج سے وابستہ رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا، جس کے نتیجے میں 4 مئی کی تحریک کا جنم ہوا۔ مگر یہ بدنظمی اور انتشار 1949 کے انقلاب تک جاری رہا اور یوں جمہوری انقلاب کے فرانس کی تعمیر ہوئی۔ محنت کش طبقے کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جس کے پوٹینشل کا اظہار دوسرے چینی انقلاب میں ہوا۔ جہاں نظریاتی اور فکری محاذ پر چینی سماج کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے سرگرداں تھا، وہیں دوسری طرف شنگھائی، ووہان، کنٹن، گوانگڈونگ اور گوانگژو اور دوسرے بڑے شہروں کی صنعتوں مستقبل کے چینی انقلاب کا اوزار ہو رہا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر چینی سماج میں ایک تاریخی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ ایک نیا ترقی پسند اور انقلابی طبقہ چینی صنعتوں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ سامراجی تسلط کے زیر اثر ہونے والی یہ صنعتی ترقی اپنے اندر بہت سے تضادات لیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر پہلی چین جاپان جنگ کے بعد اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر چین میں تیزی سے ریل بچھائی گئی، مگر 1925 تک آتے آتے چین جیسے لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلے ایک وسیع و عریض خطے پر ریل کی پٹڑی کی کل لمبائی محض
12,000 किलोमीटर थी और उसका भी बेशतर हिस्सा मशरकी सूबों में था। इस तरह यूरोप से आने वाली सस्ती मसनूआत की भरमार ने देही आबादी की एक बड़ी अक्सरियत को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, जिनका अब सनतों में इस्तेहसाल किया जा सकता है। जहां एक तरफ साम्राज्य तसल्लुत में होने वाली इस सरमायादाराना तरक्की ने कदीम समाजी रिश्तों को मसख करते हुए उन्हें और भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया, वहीं दूसरी तरफ चीनी समाज को आलमी मंडी में भी जोड़ दिया। एक तरफ ज़राई पैदावार में बड़ी कमी हुई तो दूसरी जानब जदीद तकनीक से लेस सनतों के लगने से बड़े शहरों जैसे शंघाई में मेहनतकश तबके की बढ़ोतरी भी हुई। 1905 के बाद चीनी शहरों के हुजूम में तेज तरीन इजाफा देखने में आया। 1919 तक शंघाई की आबादी 19 लाख तक जा पहुंची। 1919 और 1930 महज 4 सालों में बीजिंग की आबादी 6 लाख से बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। उसी मजहब को ट्रांस की मुश्तरका और नाहमवार तरक्की का नाम देता है और यही नौ आबादियाती मुमालिक में साम्राज्य का दोहरा किरदार भी था। दोस्तों, ये कहानी थी कि चीन अवामी जमहूरिया कैसे बना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ सब्सक्राइब करें और अगर आप मज़ीद वीडियोस के लिए हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।